انتہاء لعددہ خالق لا نظیر لہ ومالک لا شریک لہ واحد لا ند لہ وماجد لا ضد لہ صمد لا کفو لہ وإلہ لا جزء لہ وأصلی وأسلم علی سیدنا ومولانا محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء وعطرتہ النجباء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام ذوی الاحتشام حضرات علماء کرام، بالخصوص فخر اہل سنت فخر السادات حضرت پیر سید امداد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن اور منور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن شہران اسلام بزم نعت کے رفقا نے 12 روزہ محافل میلاد کا اہتمام کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میزبان دوستوں نے صرف حضور کی آمد میں محافل کو نہیں سجایا بلکہ اپنا مقدر بھی سجا لیا ہے۔ میں ہر سال یہاں حاضر ہو کر جو روحانی مسرت محسوس کرتا ہوں اسے میں لفظوں کا جامہ نہیں پہنا سکتا۔ ایک اصول یاد رکھیں، جز زندہ ہو تو کل زندہ ہوتا ہے، جز زندہ ہو تو کل زندہ ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر کہے کہ جسم تو مردہ ہو چکا ہے لیکن ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں جان ہے۔ جسم مردہ ہو چکا ہے، بندہ مر گیا ہے لیکن چھوٹی انگلی میں جان ہے، یہ حرکت کر رہی ہے۔ یہ انگلی کا حرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جسم میں ابھی روح موجود ہے، جان ہے ابھی وجود میں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے کہ جڑیں تو مردہ ہو چکی ہیں لیکن ایک شاخ ابھی تر و تازہ ہے، اس پر پھل بھی لگتا ہے، پھول بھی لگتا ہے۔ اگرچہ ایک ہی شاخ تر و تازہ ہے پر ایک شاخ کا تر و تازہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تنا ہرا ہے، ابھی جڑ زندہ ہے۔ پتہ چلا جز زندہ ہو تو کل زندہ ہوتا ہے۔ کئی سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی ایسی بات ان محافل میں آ کر کی نہیں، میں صرف بات لے کر جاتا ہی نہیں،
جو میں محسوس کر رہا ہوں، یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، کسی کی نگاہ کرم نے بٹھا رکھا ہے۔ یہ کسی کی نگاہ ہے جس نے آپ کو بٹھا رکھا ہے۔ اور میں دوستوں کی محنت دیکھتا ہوں اور یہ روح پرور مناظر دیکھتا ہوں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر جز زندہ ہے تو پھر کل بھی زندہ ہے۔ یہ روحانیت بتا رہی ہے کہ اس تحریک کے پیچھے کسی مرد شب زندہ دار کی نگاہ کام کر رہی ہے۔ یادگار اسلاف قرۃ عیون الصلحاء حضرت علامہ پروفیسر محمد حسین آسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ فیض رساں کام کر رہی ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کا آغاز ہوا ہے، چار دانگ عالم حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ تعبیر کی کتابیں اٹھائیں نا، خوابوں کی تعبیر، تو جو معبرین ہیں، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے مہینوں کی نسبت سے بھی تعبیریں بیان کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تعبیر الرؤیا کی کتابیں اٹھائیں، بڑی مشہور کتاب ہے خواب نامہ یوسف، آپ نے دیکھی ہوگی، امام ابن سیرین کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا۔ تو خوابوں کی تعبیر کی کتابیں اٹھائیں تو معبرین نے بیان کیا ہے کہ اگر خواب میں بندہ ذی الحج کا مہینہ دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہے، اگر خواب میں بندہ رمضان کا مہینہ دیکھے تو کیا مطلب ہے۔ مہینوں کے حوالے سے معبرین نے تعبیر بیان کی ہے۔ آپ جانتے ہیں معبرین نے ماہ ربیع النور کی کون سی تعبیر بیان کی ہے؟ معبرین، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ خواب میں ماہ ربیع الاول کا مہینہ حاصل کرے، جسے خواب میں ماہ ربیع الاول نصیب ہو جائے، اگر وہ تنگ دست ہے اللہ اسے فراوانی عطا فرما دے گا، اگر وہ بے اولاد ہے اللہ اولاد کی نعمت عطا فرما دے گا، اگر وہ پریشان حال ہے تو اللہ اسے دکھ دور فرما دے گا۔ یہ کسے ہوگا جسے خواب میں ربیع الاول ملے؟ کس عالم میں ملے؟ کس عالم میں؟ خواب میں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جسے خواب میں ربیع الاول ملے اسے یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں حقیقت میں ربیع الاول نصیب ہو گیا ہے، ہمیں جاگتے ہوئے ربیع الاول کی برکتیں نصیب ہو گئی ہیں۔ چونکہ عرصہ دراز ہو چکے مجھے یہاں حاضر ہوتے ہوئے، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں آزاد کوشش کرتا ہوں بات قرآن و حدیث کی جائے اور بزرگان دین کے مکشوفات کی طرف بات نہ لے جائیں، چونکہ جس دور میں ہم زندگی گزارے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اب ہمارے جسموں میں روحیں رہ گئی ہیں، روحانیت کوئی نہیں رہ گئی، صرف روحیں ہیں، روحانیت کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسی ہستی کا خواب کشف میرے ذہن میں آ گیا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب میں سے بیان کیا ہے الحاوی للفتاوی، اس کے اندر بیان کی ہے۔ اور بتائیے علامہ سیوطی کون ہیں جنہیں جاگتے ہوئے 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ میں خواب کی یا کشف کی بات نہیں کر رہا، جاگتے ہوئے دیدار نصیب ہوئے۔ انور شاہ کاشمیری بھی لکھا ہے، اس نے بھی لکھا ہے علامہ سیوطی کو جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا رہا ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اپنا کشف بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان کے دروازے سے گزرا تو میرا معمول تھا میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے کل شریف پڑھ کے اہل قبور کو ایصال ثواب کیا۔ کیا کیا؟ ایصال ثواب کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں فاتحہ پڑھ کے گزرنے لگا تو میرے دل کو کھچ پڑی، کھچ پڑنا سمجھتے ہیں نا، طبیعت راغب ہوئی، دل کو کھچ پڑی۔ میں نے قبر والوں کی قبروں کی طرف توجہ کی، تدبر کیا تو کیا نظر آیا؟ ہر قبر کلمے کے نور سے بری ہوئی تھی۔ کلمہ میں نے اور آپ نے بھی پڑھا ہے، نور ہمارے سینے میں بھی ہے، محفل میں بیٹھ کر نور دوبالا ہو جاتا ہے، لیکن گھر جب جا کر موبائل کھولتے ہیں نا سارا نور ضائع ہو جاتا ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہر قبر سے کلمے کا نور نکل رہا ہے، پر ایک قبر ایسی تھی جس میں اتنا نور تھا کہ میری نظر چندیا گئی، مجھے صاحب قبر نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اتنا نور تھا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھے قبر والے کی زیارت ہوئی تو میں نے دیکھا وہ عام بندہ مومن تھا،
کوئی مشہور ولی نہیں تھا، عام بندہ مومن تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا سب کی قبروں میں نور ہے، تیری قبر میں اتنا اعلیٰ نور کیسے آ گئے ہے؟ اس نے کہا علامہ سیوطی آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ مومن دنیا سے پردہ کرتا ہے اللہ کے رسول اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، قبر کے سوالات، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ کبھی وقت ہوا تو اس پر بات کروں گا، آج میرا موضوع نہیں ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا، سوال میں ہی جواب ہے کہ میں نبی کہتا تھا۔ اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا، سوال میں ہی جواب ہے کہ رسول کہتا تھا۔ پوچھا جائے گا اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس رجل کہتے ہیں مرد کو، کیا پوچھا جائے گا اس مرد کے بارے میں۔ آپ بعض لوگ کہتے ہیں قبر میں صرف حضور کی روح آتی ہے، مجھے کوئی مرد بتا دیں جو روح کے بغیر ہو، جسم کے بغیر ہو۔ لفظ مرد آیا، پتہ چلا حضور روح اور جسم دونوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ لفظ رجل آیا ہے، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اس صاحب قبر نے کہا علامہ سیوطی آپ جانتے ہیں ہر بندہ مومن کی قبر میں اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں۔ جب میرے اہل خاندان مجھے دفن کر کے چلے گئے، میری قبر میں بھی حضور تشریف لائے تھے، پر اوروں کی قبروں سے بڑھ کر میری قبر میں نور کیسے آ گیا ہے؟ اللہ کرے سمجھ جائیں میں کیا کہنے لگا ہوں۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے حضور نے خالی قبر میں آ کر مجھے اپنا دیدار نہیں کروایا تھا، حضور نے ایک دفعہ مجھے مسکرا کر دیکھا بھی تھا۔ خالی دیدار نہیں کروایا تھا، مسکرا کر دیکھا بھی تھا۔ یہ جو نور ہے یہ حضور کی مسکراہٹ کا نور ہے۔ کہ آپ نے سیدہ عائشہ کی حدیث نہیں سنی، رات کے وقت میں کام کر رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گری، رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول مسکرائے، مجھے کھوئی ہوئی سوئی مل گئی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں امام الانبیاء کے دندان سے بھی نور چھنتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے گچھوں سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ اس نے کہا خالی اللہ کے رسول نے دیدار نہیں کروایا تھا، مجھے مسکرا کر دیکھا بھی تھا۔ یہ جتنا نور ہے نا حضور کی مسکراہٹ کا نور ہے۔ اب میں نے یہ بات کیوں کی ہے تمہیداً سنیں۔ علامہ سیوطی نے اگلا سوال پوچھا، اچھا اب یہ بتا تجھے یہ مسکراہٹ کیسے نصیب ہوگی؟ اس زندگی میں کون سا عمل کر کے آیا ہے کہ تجھے حضور کا مسکرانا نصیب ہو گیا ہے؟ اسے کہا میں ایک دکاندار تھا، دکان چلاتا تھا، کریانہ سٹور چلاتا تھا، اور جب رات کو میں دکان بند کرتا، حساب کتاب کرتا، جتنی میری کمائی ہوتی نا ایک حصہ میں الگ کر لیتا تھا، 100 روپے میں سے 1 روپیہ ایک حصہ میں الگ کر لیتا تھا۔ سارا سال وہ پیسے وہ رقم جوڑتا تھا، سال بعد جب میلاد کا مہینہ آتا تھا اس پیسوں سے حضور کا میلاد منایا کرتا تھا۔ یہ جو مسکراہٹ ملی ہے حضور کی، کہا یہ جو مسکراہٹ ملی ہے حضور، یہ حضور کا مسکرانا نصیب ہوا ہے تو حضور کے میلاد کی برکت سے نصیب ہوا ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو امام الانبیاء کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اشتہارات کے ذریعے اور ابھی اعلان بھی آپ نے سماعت کیا کہ آج کس محفل کو ہم نے ہدیہ ایصال ثواب پیش کرنا ہے۔ یار غار مصطفیٰ، رونق بازار مصطفیٰ، خوشبو گلزار مصطفیٰ، نظر شناس رسول، امام المشاہدہ، رازدار نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چند گھڑیاں حضور یار غار کا ذکر کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی رسول ہیں۔ آپ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ اب صحابی کسے کہتے ہیں؟ اصول حدیث والے لکھتے ہیں من لقی النبی مؤمنا ومات علی الاسلام فہو صحابی۔
جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، اسے صحابی کہا جائے گا۔ صحابی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ دو۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی ہو، حضور سے ملا ہو ایمان کی حالت میں، اور پھر خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ من لقی نبی مومنا ومات علی الاسلام، جس سے موت بھی اسلام پر آئے، فہو صحابی، پس اسے صحابی کہا جائے گا۔ دیکھیں کچھ ایسے خوش نصیب تھے جو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، کوئی روزانہ 5 نمازیں حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، کچھ ایسے تھے ہفتے میں 1 دفعہ آتے، کوئی مہینے میں آتے، کوئی سالوں میں آتے، کچھ ایسے خوش نصیب تھے جو زندگی میں صرف ایک بار اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، ابتدائی حلال حرام کے مسائل سیکھے ہیں، واپس نہ اپنے علاقوں میں چلے گئے، دوبارہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، وہیں وصال ہوا، وہیں قبروں میں دفنا دیے گئے۔ قیامت کے دن ایسا شخص بھی میدان حشر میں آئے گا تو صحابیت کے نور کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے سامنے ہیں، امام الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو سب سے آخر میں آخری صحابی کھڑا ہے، قیامت کے دن وہ بھی صحابیت کے نور کے ساتھ حشر میں آئے گا۔ آپ توجہ کریں، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں یار غار کے حوالے سے۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو زندگی میں صرف ایک بار آئے ہیں، دوبارہ حضور کی محفل نصیب نہیں ہوئی، دوبارہ حضور کا قرب ملا نہیں، ایک بار آئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، اپنے علاقے میں چلے گئے، دوبارہ حضور کی محفل نصیب نہیں ہوئی۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اب اپنے ایمان کا فیصلہ کر کے بتائیں، جو ایک بار آیا، کلمہ پڑھا، چلا گیا، کوئی اس کی برابری کا نہیں۔ پھر سنیں، جو ایک بار آیا، بیٹھا، چلا گیا، کوئی اس کی برابری کا نہیں۔ صدیق اکبر وہ ہیں جو آئے تو ہیں پر نبی نے واپس جانے نہیں دیا۔ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، جو ایک دفعہ آیا، بیٹھا، چلا گیا، کوئی اس کی سواری کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ صدیق تو وہ ہیں جو آئے ہیں پر نبی نے واپس جانے نہیں دیا، حضور نے بٹھا ہی اپنے پاس لیا ہے، رکھ ہی اپنے پاس لیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جب بھی دیکھا، مسجد میں دیکھا تو کیا نظر آیا؟ امام الانبیاء ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، ساتھ عمر ہیں۔ ہم نے بازار میں دیکھا، حضور ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں۔ ہم نے مسجد میں دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، میدان جنگ میں دیکھا۔ ایک دفعہ امام الانبیاء مسجد سے باہر آ رہے ہیں تو کیا صحابہ نے کیا دیکھا؟ جیسے دوست بازوؤں میں بازو ڈال کے چلتے ہیں، بازوؤں میں بازو ڈال کے چلتے ہیں، ادھر سے یار غار کے بازو میں بازو ڈال رکھا ہے، ادھر فاروق اعظم کے بازو میں بازو ڈال رکھا ہے، دونوں کو پکڑ کے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ویسے تو ہر انداز ہی بڑا نرالا ہے، پر آج تو وکھرا ہی انداز ہے، شیخین کے بازو میں بازو ڈال رکھے ہیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا صحابہ میں میدان حشر میں اسی انداز میں آؤں گا، ادھر ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ادھر عمر کا ہاتھ ہوگا۔ جو ایک دفعہ آیا، بیٹھا، چلا گیا، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں۔ صدیق اکبر وہ ہیں نبی نے رکھ ہی اپنے پاس لیا ہے، بٹھا ہی اپنے پاس لیا ہے۔ اب سفر ہو، حضر ہو، کوئی مشکل ہو، آسانی ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، صدیق ہر وقت حضور کے ساتھ، مسجد میں ساتھ ہیں، بازار میں ساتھ ہیں، اور ہر موقع پر حضور کے ساتھ ہیں۔ اور اگر آپ توجہ کریں، روضہ رسول کا نقشہ ذہن میں لے کر آئیں، اس وقت ابو بکر قبر میں بھی لیٹے ہیں، چہرہ حضور کی طرف کر کے ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت یار غار قبر میں بھی لیٹے ہیں، چہرہ حضور کی طرف کر کے ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ صحابی کی تعریف آپ نے سنی ہے، آئیں جو آئے کریمہ میں نے خطبہ کے دوران پڑھی، جس میں اللہ کریم نے صحابہ کی مدحتیں بیان کی ہیں، منقبتیں ایک نہیں درجنوں منقبتیں ہیں اس آیت میں، صحابہ کرام کی فضیلتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ
फरमाया सैयदना मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे फरमाया वल्लज़ीना माहू, और वो लोग जो उनकी माइयत में आ गए, वो जो उनकी सहाबियत में आ गए, वो जो उनकी महफिल में आ गए, वो जो उनकी खिदमत में, उनकी मजलिस में आगे उनका ज़िक्र हो रहा है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, फरमाया वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं, वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं। अच्छा, काफिरों पर सख्त हैं तो आपस में कैसे हैं? फरमाया रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पर सख्त हैं, आपस में बड़े रहम दिल हैं। इस कौम का मसला ये, हमने उर्दू की किताबें पढ़ी हैं जिनमें इख्तलाफात बयान किए गए, तो हमने सहाबा के मकाम को समझना शुरू कर दिया है, सहाबा व अहले बैत को समझना है। उर्दू की किताबें बड़े बाद में आती हैं, पहले अल्लाह का कुरान पढ़ना चाहिए। ये जो तारीख़ की किताबें ये बहुत बाद में लिखी गई हैं और इनकी हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे में नहीं ली। कुरान तो एक ही शक्ल में आ रहा है, कुरान तो अपनी असल हालत में मौजूद है। सहाबा अहले बैत का मकाम जब भी देखना है, पहले अल्लाह के कुरान को पढ़ना है। कुरान कहते हैं उनकी आपस में क्या मोहब्बत थी, रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में बड़े रहम दिल थे, वो आपस में बड़े रुहमाउ बैनहुम। आगे फरमाया तराहुम रुक्अन सुज्जदा, आप देखेंगे कभी वो रकू कर रहे हैं, कभी वो सजदा कर रहे हैं, कभी रकू कर रहे हैं, कभी सजदा कर रहे हैं। आगे फरमाया यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, ये बड़ा ख़ास मकाम है कुरान मजीद का। हम जब भी कोई फतवा लेंगे या देंगे तो किसी के ज़ाहिर पे देंगे, कभी किसी की नीयत पर फतवा नहीं दिया जा सकता। मैं तकरीर कर रहा हूँ और जोश जज्बात में हाथ भी उठा रहा हूँ, आप लोग मेरा ज़ाहिर देख रहे हैं, आपको नीयत नहीं पता मैं किस नीयत से तकरीर कर रहा हूँ, अपनी वाह मकसूद है या खुद नुमाई मकसूद है, नीयत अल्लाह ही बेहतर जानता है। पर सहाबा वो खुश नसीब हैं कि जिनकी नीयतें भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। ये लफ्ज़ सहाबा की नीयत बयान करे, यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, वो रकू कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, किस लिए? वो अल्लाह के फजल को तलाश कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा को तलाश कर रहे हैं। अल्लाह के फजल और अल्लाह के फजल और अल्लाह की रज़ा को तलाश करें, ये तो है सहाबा की नीयत। आगे फरमाया सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, आप उनके चेहरों पर सजदों का असर देखेंगे। किस पर? सजदों का। माथे की बात नहीं हो रही, ये हम जो नमाजें पढ़ते हैं माथे पर मेहराब बन जाता है, नहीं, इसका बात नहीं। चूँकि लफ्ज़ है फी वुजूहिहिम, उनके चेहरों पर, उनके चेहरों पर सजदों का। बाज़ चेहरा ही बता देता है ये तहज्जुद पढ़ने वाला है, बाज़ चेहरा बता देता है ये सजदे का नूर नज़र आ रहा है। अल्लाह करीम ने फरमाया सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, सहाबा वो हैं कि जिनके चेहरों पर सजदों का असर है, उनके चेहरे बताते हैं ये सुबह शाम इबादत करने वाले हैं। अच्छा, मैंने सारी आयत नहीं पढ़ी है, आयत तवील है, अब सुने, आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। अल्लाह ने 7-8 शानें बयान की हैं इस आयत में, फिर सुने। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। अल्लाह ने 7-8 शानें सहाबा की बयान की। वो मेरे नबी से वफा करने वाले, वो काफिरों पर सख्त हैं, वो आपस में रहम दिल हैं, वो सजदे करने वाले, वो रकू करने वाले, उनके चेहरों पर सजदों का असर है, वो अल्लाह के फजल के मुतलाशी, वो अल्लाह की रज़ा के मुतलाशी। महफिल पाक में बैठने वालों, बड़ी आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। अल्लाह ने सहाबा की 7-8 शानें बयान करने के बाद फरमाया ज़ालिका मासलुहुम फित तौराती व मासलुहुम फिल इंजील, फरमाया ये शानें हमने तौरात में भी बयान की हैं, ये बातें हमने इंजील में भी बयान की हैं। गोया पता चला जिब्रील वही लेकर हजरत मूसा के पास आता रहा है, जिक्र सिद्दीक़ अकबर का होता रहा है। मैं कोई हदीस नहीं पढ़ रहा, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ, और इतनी अरबी आपको भी समझ आती है। ज़ालिका मासलुहुम फित तौरात व मासलुहुम फिल इंजील,
آگے انجیل کی شانیں ہیں کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستویٰ علی سوقہ، یہ طویل آیت ہے، آگے بھی شانیں ہیں صحابہ کی۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اللہ 8 شانیں بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ شانیں ہم نے تورات میں بھی بیان کی، یہ ہم نے انجیل میں بھی بیان کی۔ جبریل وحی لے کر جناب موسیٰ کے پاس آتا رہا ہے، ذکر صدیق اکبر کا ہوتا رہا ہے۔ جبریل وحی لے کر جناب عیسیٰ کے پاس آتا رہا ہے، ذکر حضور کے صحابہ کا ہوتا رہا ہے۔ پہلے نبیوں پر جو وحی اتری ہے، ایک بڑے مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن سلام، یہ یہودی عالم تھے اور ان کے وجود میں نبیوں کا خون تھا۔ ان کا توکل علم اتنا اعلیٰ تھا کہ بنی اسرائیل سمجھتے تھے یہی آخری نبی بنائے جائیں گے۔ پر جب امام الانبیاء مدینہ تشریف لائے، عبداللہ بن سلام مناظرے کے لیے آئے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، سوال سوچ کے آئے میں یہ سوال پوچھوں گا، تورات کے عالم تھے پر دور سے حضور کا چہرہ دیکھا، بغیر سوال پوچھے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ معروف صحابی عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام آئے مسجد میں تو کیا دیکھا، عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے سو رہے ہیں۔ اکثر لوگ نمازی مسجد میں سو جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوا تو عبداللہ بن سلام نے عبداللہ بن عمر کو اٹھایا، کہا ابن عمر اٹھو اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ پر لفظ کون سے بولے، کہا اے دوزخ کے تالے کے بیٹے اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ اے دوزخ کے تالے کے بیٹے اٹھو۔ امام ابو العباس محب الطبری نے اس بات کو بیان کیا ہے، محب الدین طبری نے، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہا اے دوزخ کے تالے کے بیٹے اٹھو۔ ان کی کتاب ہے عشرہ مبشرہ صحابہ کی عظمت پر۔ اے دوزخ کے تالے کے بیٹے اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر اٹھے، نماز پڑھی، گھر آئے، ابا جان سے آ کے کہا آج چچا عبداللہ بن عباس صاحب کو دوزخ کا تالا کہہ رہے تھے۔ وہ بڑے تھے تو میں نے کچھ نہیں کہا، ورنہ کوئی اور کہتا تو میں جواب بھی دیتا۔ آپ کو چچا عبداللہ بن سلام نے دوزخ کا تالا کہا ہے۔ فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، آئے عبداللہ بن سلام کے گھر، دستک دی، باہر آئے، سلام کے بعد کہا عبداللہ بن سلام آپ نے مجھ میں ایسی کون سی کمی دیکھ لی ہے، کون سی غلطی دیکھی ہے جو مجھے دوزخ کا تالا کہہ رہے ہیں؟ اگر مجھ میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ میری صلاح کر دیں، میری صلاح کر دیں۔ عبداللہ بن سلام مسکرائے، پھر آپ نے جو بات کی ہے اسے توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ ہمارے ہاں جب کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے تو حدیث کی سند پڑھی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے، انہوں نے جناب ابو ہریرہ سے، انہوں نے رسول اللہ سے سنا۔ سمجھ نا حدیث کی سند کسے کہتے ہیں؟ جی دل کو نہیں آپ کا تقریر سننے کو۔ میرے مزاج کے مطابق آج سپیکر نہیں ہے، اس لیے میں اس انداز سے آج بات نہیں کر پا رہا۔ اگر غور کریں تو مشکل بات حدیث کی سند پڑھنا کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے کیا۔ عبداللہ بن سلام نے ایک سند پڑھی، چونکہ تورات کے عالم تھے، اور انہوں نے کہا مجھ سے میرے باپ نے کہا، ان سے ان کے استاد نے کہا، ان سے ان کے استاد نے کہا۔ سند پڑھتے پڑھتے دربار موسیٰ تک آئے ہیں، دربار موسیٰ تک۔ کہا مجھ سے میرے باپ نے کہا، ان سے ان کے استاد نے کہا، ان سے ان کے استاد نے کہا، کرتے کرتے دربار موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اللہ کے آخری نبی کے دوسرے خلیفہ کی نشانی یہ ہوگی انہیں دوزخ کا تالا کہا جائے گا، جتنا عرصہ وہ کار خلافت انجام دیں گے اللہ دوزخ کو تالا لگا دے گا، ان کے دور خلافت میں کوئی بندہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو دوزخ کا تالا کہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کے دوسرے خلیفہ کی یہ شان ہوگی، جتنا عرصہ وہ مسند خلافت پر بیٹھیں گے اللہ دوزخ کو تالا لگا دے گا، کوئی بندہ مومن دور فاروقی میں دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ پیچھے صحابہ کا ذکر ہے، فرمایا ہم نے یہ مثال تورات میں بھی دی ہے، ہم نے یہ مثال انجیل میں بھی دی ہے۔ جبریل وحی لے کر پہلے نبیوں کے پاس آتا رہا ہے، ذکر حضور کے صحابہ کا ہوتا رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ مہینہ بھی میلاد کا ہے تو بات شروع کرتے ہیں یار غار کے میلاد سے، آپ کی ولادت سے بات شروع کرتے ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
मिशकात की शरह मिरकात में लिखा है मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि एक दिन इमामुल अंबिया तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबा हजूर की बारगाह में आए हैं, गुफ्तगू हो रही है, अचानक सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ गए। सहाबा अपने अपने वाक़यात बयान कर रहे हैं, तो यार गार ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक अजीब वाक़या सुनाता हूँ, एक अजीब वाक़या। फरमाया यार गार बयान करो। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र थी उस वक़्त 7 बरस, मैं 7 साल का बच्चा था और मेरे वालिद अबू कुहाफ़ा मुझे लेकर बुत खाने में गए, बुत खाने में जहाँ बुतों की पूजा की जाती थी। उम्र 7 साल, मेरे वालिद मुझे लेकर बुत खाने में गए हैं और मैंने देखा वहाँ मुख्तलिफ़ बुत थे, लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। तो बुत खाने का सबसे बड़ा बुत था, मेरे वालिद मेरा हाथ पकड़ के उसके सामने खड़े हुए और कहा, बेटा, अब्दुल्ला असल नाम है जनाब सिद्दीक़ अकबर का, कहा बेटा अब्दुल्ला, ये सबसे बड़ा बुत है और बंदा दिल में जो बात सोचता है, जो तमन्ना, जो हाजत सोचता है, माज़अल्लाह ये बुत उसकी हाजत पूरी कर देते हैं। तेरे दिल में कोई हाजत है तो इस बुत से मांग ले। ये क्या है कि मेरे वालिद मसरूफ़ हो गए अपनी इबादत में, मैं बुत के सामने खड़ा देख रहा हूँ। ज़रा चश्मे तसव्वुर में वो मंज़र देखें, एक 7 साल का बच्चा एक बड़े से बुत के सामने खड़ा है। यार गार फरमाते हैं, मैं बुत के सामने खड़ा था, मैंने कहा, अच्छा मेरी कौम तुझे अपना माबूद कहती है, तुझे अपना रब कहती है। रब का मतलब है पालने वाला, भूखों को खाना खिलाने वाला। अगर तू सच्चा खुदा है तो मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला। अगर तू सच्चा खुदा है, मैं भूखा हूँ, मुझे क्या खिला? खाना खिला। यार गार फरमाते हैं, बुत खामोश है, पत्थर का बुत है, उसने क्या बोलने। यार गार फरमाते हैं, मैंने कहा, अच्छा तुझे मेरी कौम खुदा कहती है, अगर तू सच्चा खुदा है तो मुझे पानी पिला। वो तो फिर भी खामोश खड़े। मैंने कहा, अच्छा मेरी कौम तुझे अपना खुदा कहती है, अगर तू सच्चा खुदा है तो मुझे नए कपड़े दिला। पर बुत खामोश है। फरमाते मैंने 3 दफ़ा कलाम किया पर बुत नहीं बोला। फरमाते फिर मैंने ज़मीन से पत्थर उठाया, मैंने कहा, अगर तू सच्चा खुदा है तो ज़रा मुझे अपने आप से बचा के दिखा। ज़मीन से पत्थर उठाया, मैंने बुत के चेहरे पर मारा, बुत ज़मीन पर गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया, पाश पाश हो गया। बुत के गिरने की आवाज़ आई तो सारे लोग जमा हो गए, मेरे वालिद आ गए, लोग मेरी तरफ बढ़े, इस बच्चे ने हमारा बुत तोड़ दी है, इसने हमारे खुदा को टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरे वालिद ने देखा ना मेरे बेटे को मारने लगे, आगे बढ़ के मुझे चादर में लिया, लेकर घर आ गए। घर में दाखिल हुए, मेरा बाजू पकड़ के मेरी वालदा की तरफ मुझे फेंका, अबुल खैर उम्मे सलमा उनकी तरफ फेंका। उम्मुल खैर कहा, ये तेरा वो बेटा है जिसने आज मुझे शर्मिंदा करवाए, आज इसने बुत खाने का बड़ा बुत तोड़ा है, लोग इसे मारने लगे थे, मैं बचा के लाया हूँ। जब यारे गार के वालिद ने उनकी वालदा से कहा, तेरे बेटे ने बुत तोड़ा है, तो यारे गार की वालदा मुस्कुराई, फरमाया, मेरे बेटे ने तो आज बुत को तोड़ा है, मुझे तो इसकी विलादत के वक़्त ही समझ आ गया था, ये वो बच्चा नहीं जो बुतों को सजदे करता फिरेगा। मुझे तो इसकी पैदाइश पर ही पता था ये बुतों को सजदा नहीं करेगा। आज तक मैंने राह से पर्दा नहीं उठाया, आज पर्दा उठा रही हूँ। बीबी फरमाती है, जब मेरे यहाँ इस बेटे की विलादत का लम्हा करीब आया तो मुझे आसमानों से आवाज़ आ रही थी, अबशिर बिवालदी सिद्दीक, अबशिर बिवालदी लतीक। ए बीबी, तब तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे वो बेटा अता फरमाया है जिसे अल्लाह ने पैदाइश से पहले दोज़ख से आज़ाद फरमा दिया है। अतीक का माना है दोज़ख से आज़ाद। अतीक का माना क्या है? यारे गार को अतीक कहा जाता है। अहादीस में अतीको उमर का लफ्ज़ आपको मिलेगा। यारे गार की वालदा ने फरमाया, जब मेरे बेटे की विलादत का लम्हा करीब आया, जब मेरे यहाँ ये बेटा पैदा हुआ, मुझे आसमानों से आवाज़ आई, और पहली आवाज़ क्या थी? अबशिर बिवालदी लतीक इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक फली मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। कोई पुकारने वाला पुकार रहा था, बीबी मुबारक हो, तुझे वो बेटा अता किया गया है जिसे अल्लाह ने पैदाइश से पहले ही दोज़ख से आज़ाद कर दिया है। और इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक, तुम घर वाले इसका जो चाहे नाम रखते रहना, आसमानों में इसका नाम सिद्दीक रख दिया गया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हिम्मत व शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर।
फी समाई सिद्दीक, आसमानों में इसका नाम सदीक रखा गया है। फली मोहम्मदिन साहिबुन व रफीक, और जब दुनिया में मोहम्मद जलवागर होंगे, ऐलान नबूवत करेंगे, ये बच्चा उनका सहाबी भी बनेगा, उनका वफादार भी बनेगा। फली मोहम्मदिन साहिबुन व रफीक, ये उनका सहाबी बनेगा, उनका वफादार बनेगा। आज 1400 साल बाद कोई अकल के फुट्टे लेकर मकामी सिद्दीक को नापने की कोशिश कर रहा है। मेरी मिल्लत के बाशूर मुसलमानों, ये वो खुश नसीब हैं अभी दुनिया में आए नहीं, पहले हजूर के वफादार कहलाएंगे। जब ये दुनिया में आ रहे थे, फरिश्ते आवाज़ बुलंद कर रहे थे, फरिश्ते ऐलान कर रहे थे, मुबारक हो आज मोहम्मद का वफादार आ गया है। विलादत के वक़्त फरिश्ते कह रहे थे, मुबारक हो आज मोहम्मद का वफादार आ गया है, आज महबूब का वफादार आ गया है। अच्छा, यार गार ने जब ये बात बयान की तो सहाबा हैरान होकर देख रहे हैं। अजीब तर बात है ना, सहाबा हैरान होकर हजूर की तरफ देख रहे हैं। तो पता ही इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया? फरमाया ये मेरे पास जिब्रील खड़ा है, और जिब्रील कह रहा है या रसूल अल्लाह, आपके यारे गार जो कह रहे हैं हक कह रहे हैं, अबू बकर जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मेरी मिल्लत के बाशूर मुसलमानों, अभी दुनिया में आए हैं कि हजूर के वफादार बन गए हैं। इमामुल अंबिया ने ऐलान नबूवत किया तो सबसे पहले हजूर का कलमा पढ़ा है तो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा है। अच्छा, आपका जो ज़ाती नाम है वो है अब्दुल्ला, ज़ाती नाम क्या है? अब्दुल्ला। आपका जो लक़ब है वो है सिद्दीक़, और आपकी कुन्नियत क्या है? अबू बकर। क्या कुन्नियत है? अबू। कभी मौका मिला तो आपके अस्मा पर बात होगी। पता है अबू बकर का माना क्या है? अबू बकर किसे कहते हैं? मैं आसान कर रहा हूँ। जब बहार आती है ना, बहार, आगे ख़िज़ां का मौसम आने वाला है, उसके बाद जब बहार आएगी, बहार आए तो बाग में जो पहला फूल खिलता है उसे अबू बकर कहा जाता है। वैसे तो आप जानते हैं अबू का माना है वाले, बकर का माना है पहल करने वाला। बकर का माना क्या है? क्या करने वाला? पहल करने वाला। इमामुल अंबिया ने ऐलान नबूवत की है, कलमा पढ़ने में अबू बकर ने पहल की है, हिजरत के मौके पे हजूर के साथ पहल की है, तबलीग के मौके पर पहल की है। सबसे पहली मार इस्लाम की खातिर खाई है तो सिद्दीक़ अकबर ने खाई है। हिजरत में पहल, सफ़र में पहल, जब भी माल पेश करने की बारी आई, ज़िम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ, तमाम तारीख़ सहाबा में जब भी इस्लाम को माल की ज़रूरत आई है, सबसे पहले अबू बकर आगे बढ़े, अपना माल हजूर के कदमों पे कुर्बान किया है। सबसे पहले यार गार ने माल कुर्बान की है, हर मौका पर पहल। इसलिए कहा जाता है अबू बकर, पहल करने वाले। अबू बकर का माना क्या है? सारे नहीं बोले, क्या माना है? अभी मैंने आपको सुनाया, बकर उस फूल को कहते हैं जो बाग में सबसे पहले खिलता है। गुलशन इस्लाम में जो पहला फूल खिला है उसे अबू बकर कहा जाता है। गुलशन इस्लाम में जो पहला फूल खिला है उसे अबू बकर कहा जाता है। एक दिन यार गार बैठे हुए हैं, सहाबा के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, सहाबा अपनी ख्वाहिशात बयान कर रही हैं। आदमी अपनी ख्वाहिशात से पहचाना जाता है, ये बात ज़हन नशीन रखें। आदमी अपनी ख्वाहिशात से पहचाना जाता है। जितनी आला ख्वाहिश है उतना आला किरदार है। किसी साहबी ने कहा मेरी ख्वाहिश है अल्लाह मुझे इतनी मालो दौलत दे, इतनी मालो दौलत दे, मैं वो सारा माल हजूर के दीन पर कुर्बान कर दूँ। एक साहबी ने कहा मेरी ख्वाहिश है मैं इतनी मेहनत करूँ दुनिया के चप्पे चप्पे पर हजूर का पैगाम पहुँचाऊँ। सारे सहाबा ने अपनी अपनी ख्वाहिशात को बयान किया। जब सारे अपनी ख्वाहिशात बयान कर चुके तो सब ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, आप भी अपनी ख्वाहिश बयान करें। ए सैयदना सिद्दीक़ अकबर, आप भी अपनी ख्वाहिश बयान करें। तो बताइए यार गार ने कौन सी ख्वाहिश बयान की है? 3 ख्वाहिशें बयान की। कितनी ख्वाहिशें हैं? 3। पहली ख्वाहिश फरमाया मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरी बेटी हजूर की खादिमा बने, मेरी बेटी हजूर के निकाह में आए, हजूर की खादिमा बने। ये पहली ख्वाहिश है। और दूसरी ख्वाहिश क्या है? आप फरमाते मेरी ख्वाहिश है माल मेरा हो, खिदमत हजूर की हो। माल मेरा हो, खिदमत। अभी शाह जी किबला क्या पढ़ रहे थे?
کہ سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا، گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ حضور کے نام پر قربان کی ہے۔ اور یقین جانیے یار غار نے ایسا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، ایسا جذبہ پیش کیا ہے کہ اللہ کو ان کی ادا بڑی پسند آئی ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا محبوب ابو بکر نے اس جذبے کے ساتھ اپنا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، ابو بکر کو مبارک دے دے، عرش والا ابو بکر پہ راضی ہو گیا ہے، عرش والا ابو بکر پہ، عرش والا ابو بکر پہ۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا ماں نفانی مالو کب تو ماں نفانی مالو ابی بکر، فرمایا مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے، مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ دو خواہشیں ہو گئی ہیں، بیٹی میری ہو خادمہ حضور کی ہو، مال میرا ہو خدمت حضور کی، اور تیسری خواہش تو سننے والی ہے، آپ نے فرمایا آنکھیں میری ہوں چہرہ حضور کا ہو، آنکھیں میری ہوں چہرہ۔ یہ حضور سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن نماز عشاء پڑھی حضور کے پیچھے، گھر آئے ہیں، بستر پر لیٹے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، جیسے کوئی بڑی آہ برتے، آہیں شاہ جی نے آہ ہی بھری ہے اگر آپ نے توجہ کی ہو تو، آہیں بھرنا۔ تو زوجہ محترمہ نے کہا کیوں آہیں بھر رہے ہیں؟ فرمایا آہیں بھر رہا ہوں کہ حضور سے دور ہو گیا ہوں، حضور سے۔ زوجہ نے کہا یہ کون سی دوری ہے، ابھی عشاء پڑھ کے آئے ہیں، فجر حضور کے پیچھے پڑھیں گے، اور گھر کتنے فاصلے پر ہے؟ روضہ اقدس سے باب اشار سلام کی طرف دیکھیں تو ایک مسجد ہے، مسجد ابو بکر صدیق، وہاں یار غار کا گھر ہے، 100-200 قدموں کا فاصلہ ہے، سامنے گھر ہے، پھر بھی آہیں بھر رہے ہیں۔ زوجہ نے کہا عشاء حضور کے پیچھے پڑھی ہے، فجر حضور کے پیچھے پڑھنی ہے، اور کہہ رہے ہیں دوری ہو گئی ہے۔ یار غار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میری زوجہ تجھے عشاء سے فجر تک دوری نہیں لگتی، تجھے عشاء سے فجر تک دوری نہیں لگتی، پوچھ اونا تجھے نہ پیتی ہے، پھر اونا نال کی بیتی ہے۔ یار غار فرماتے ہیں میری خواہش ہے آنکھیں میری ہوں، چہرہ اللہ کے رسول کا ہو، اور یہ خواہش بڑی شدید تھی۔ اور آپ جانتے ہیں شروع اسلام کا دور بڑا مشکل دور ہے، چاروں طرف سے کفر کی سازشیں ہیں، سارا دن تبلیغ میں دوڑ دھوپ میں گزر جاتا ہے، اور خواہش ہے کاش حضور کے پاس بیٹھوں، بس حضور کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ یار غار کی یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اللہ نے فرمایا ابو بکر ایک وقت آئے گا ساری دنیا سے ہٹ کے غار ثور میں 3 دن رج کے میرے محبوب کا دیدار کر اپنی میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جب یار غار نے گود میں حضور کا چہرہ لے کر 3 دن حضور کا دیدار کیا ہوگا، اس گھڑی یار غار سے بڑھ کے کس کی گود قیمتی ہے؟ چہرہ اللہ کے رسول کا دیکھ رہی ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا خزانہ یار غار کی گود میں ہے، اس دن یار غار سے بڑا امیر کون ہے؟ اللہ نے فرمایا 3 دن 3 راتیں رج کے میرے محبوب کا دیدار کرنا۔ اس کو سلطان بہو نے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں، لوں دے مڈ لکھ چشمہ، ایک کھولاں ایک کجاں۔ یہ یار غار کے جذبات کو جناب سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظوں کا جامع پہنایا ہے کہ اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجاں، لوں دے مڈ لکھ چشمہ، ایک کھولنا ایک کجاں۔ خواہش کا اندازہ لگائیں آپ کا، جناب سلطان بہو فرماتے ہیں ایک بال کی جڑ میں کئی آنکھیں ہوں، ایک بال کی جڑ میں لاکھ آنکھیں ہوں، لوں دے مڈ لکھ چشمہ، ایک کھولنا ایک کجاں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں ہور کسے ول بھجاں، اتنا ڈٹھا مینوں صبر نہ آوے میں ہور کسے ول بھجاں، مرشدہ دیدار باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں۔ ہمارے نعت خان یہ پڑھتے ہیں پیروں کی تعریف میں، آستانوں پہ جاتے ہیں نا عرسوں کے موقع پر یہ پڑھ دیتے ہیں، مرشد دوار اتے حج ضروری کریے، یہ صرف خاصوں کی بات ہے۔
حج مکے میں ہوتا ہے، مرشد خانے میں نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے، حج عقیدے کی حفاظت مرشد خانے سے ہو جاتی ہے، کلمے کی نمازوں کی حفاظت اللہ کے ولی کرتے ہیں، لیکن بات اصول کی کرنی چاہیے۔ یہ بگاڑنا نہ پیدا ہوتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی، یہ بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں۔ حج مکے میں ہی ہوتا ہے۔ ہاں، امام الانبیاء کا چہرہ اقدس دے کر یار غار کہہ سکتے ہیں، مرشدہ دیدار باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں۔ یار غار جی بھر کے حضور کی زیارت کرتے ہیں۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں اور یار غار کا مقام ہے، قرآن مجید اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ یار غار کی محبت کی معراج ہے۔ یار غار کی محبت کی کیا ہیں؟ اللہ کریم آپ کو مدینہ منورہ اور حرمین کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ غار ثور پہ جائیں نا، آج کل تو پھر ہاتھوں سے سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، اگرچہ انہیں سیڑھیاں نہیں کہا جا سکتا، تو غار ثور پر جائے نا، جو بندہ سر اٹھا کر دیکھتا ہے نا غار ثور کی طرف، علم کی دستار زمین پر آ جاتی ہے۔ اور یار غار 50 سال سے زیادہ عمر ہے، حضور کو کاندھوں پہ اٹھا کر اتنی بلندی پر چڑھے ہیں۔ جوان بندہ غار ثور کی سیڑھیاں چڑھے نا تھک جاتا ہے، پانی پی کے سانس لیتا لیتا بندہ اوپر چڑھتا ہے۔ یار غار نے حضور کو کاندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا، غار ثور تے اسی بھی گے رل کے، بے شک او منزلاں پاریاں نے، پر غار ثور تے جائیے تے پتہ لگدا کہ میں یار نہیں باندھے یاریاں۔ یار غار نے کاندھوں پہ اٹھا رکھا ہے اور گئے ہیں غار میں۔ اب واقعہ طویل ہے، میں نے خطبہ میں یہ آیت نہیں پڑھی، اس پر الگ موضوعات ہیں۔ یار غار غار میں ہیں، مشرکینوں نے حملہ کر دیا ہے، حضور کو تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے پر آ گئے ہیں۔ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، قصہ کوئی میری تربیت میں شامل نہیں۔ جیسا ہی آئے ہیں یار غار پریشان ہوئے ہیں۔ کس لیے پریشان ہوئے ہیں؟ کہ آج امام الانبیاء میرے ساتھ ہیں۔ اپنی جان کا ڈر ہوتا نا تو مکہ چھوڑ کر حضور کے ساتھ نہ نکلتے، مکہ چھوڑ کے حضور کے ساتھ۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، امام الانبیاء نے دوپہر کو فرمایا تھا ابو بکر رات میں آؤں گا، ہم ہجرت کریں گے اللہ کے حکم پر۔ رات کا وقت آیا ہے، امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، یار غار کے دروازے پر حضور کو دستک دینے کی حاجت نہیں ہوئی، ابو بکر نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ تو کوئی اسے ہی پوچھے نا جس کی کوئی رات انتظار رسول میں جاگ کے گزری ہو، ہماری تو سوشل میڈیا پر گزرتی ہیں نا۔ اور یار غار حضور کے قدموں کی آہٹ بھی پہچانتے ہیں، آہٹ بھی، تیرے کومل پیروں کی آہٹ میرے سوتے بھاگ جگائے، پیروں کی آہٹ بھی۔ اچھا ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، اللہ کر میری محنت توڑ چڑھ جائے، پیروں کی آہٹ تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، بات بڑی توجہ طلب ہے۔ امام الانبیاء نے جب حج کے موقع پر اسلام میں پہلا حج ہوا ہے تو کس کی عمارت میں؟ سیدنا صدیق اکبر کی عمارت میں۔ انہیں قافلے کا امیر بنا کر بھیجا ہے امام الانبیاء نے حج کے لیے۔ ابھی یہ نکلے ہیں مدینہ سے، راستے میں ایک مقام پر ہیں اور فجر کی نماز کا وقت ہے۔ کون سی نماز ہے؟ یقین جانیے بات ایسی کروں گا لگے گا آپ کو دنیا میں نہیں جنت میں زندگی گزار رہی ہے، بات ایسی سنانے لگا ہوں۔ یار غار نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول پر وحی اتری، کوئی نئے احکامات آئے۔ امام الانبیاء نے حضرت علی شیر خدا کو بلایا، فرمایا علی جلدی کرو، یہ احکام لو، جا کے ابو بکر کو سناؤ کہ یہ نئے احکام اترے ہیں، حج ہو رہے اسلام کا پہلا، نئے احکام پہنچاؤ۔ تو پتہ امام الانبیاء نے سواری کون سی عطا کی ہے؟ فرمایا میری سواری لے کے جاؤ، اپنی اونٹنی، توجہ کا طالب ہوں، اپنی اونٹنی دی ہے۔ جناب علی شیر خدا تیز رفتاری سے اونٹنی پر آ رہے ہیں، ادھر اذان بھی ہو چکی ہے، سنتیں بھی ادا ہو چکی ہیں، اقامت بھی پڑھی جا چکی ہے، یار غار مصلی پر کھڑے ہیں۔ اللہ کرے وہ منظر آپ سمجھیں کون سا منظر بیان کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو پیروں کی آہٹ ہے، ذرا یار غار کے عشق کی معراج دیکھیں، اذان بھی ہو چکی ہے، سنتیں بھی پڑھی جا چکی ہیں، اقامت بھی پڑھی جا چکی ہے۔ یار غار جیسے تکبیر اولا کہنے لگے ہیں، ہاتھ اٹھانے لگے ہیں، دور سے حضور کی اونٹنی نے آواز بلند کی ہے،
اونٹنی بولی ہے، آواز اونچی ہوئی ہے، یار غار نے ہاتھ چھوڑ دیے، لوگوں نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھا رہے؟ فرمایا میرے محبوب کی اونٹنی کی آواز آ رہی ہے۔ آپ مجھے وہ دانشور بتائیں، وہ سمجھدار بتائیں جو جانوروں کی آوازوں میں فرق کر سکتا ہو۔ جانوروں کی، آپ سمجھے نہیں میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ آپ پیروں کی بات سنیں، یار غار حضور کی ڈانچی کی آواز بھی پہچانتے ہیں، اونٹنی کی آواز بھی پہچانتے ہیں۔ فرمایا یہ تو میرے محبوب کی اونٹنی کی آواز ہے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے یار غار کے عشق کی معراج کا جو محبوب کی گلی میں پھرنے والے جانوروں کی آواز بھی پہچانتے ہیں؟ فرمایا یہ میرے محبوب کی اونٹنی کی آواز ہے۔ ابو بکر نے نماز نہیں پڑھائی، حضرت علی آئے، پوچھا کدھر آئے ہیں؟ آپ مامور ہیں یا کوئی احکام لے کر آئے ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں؟ یار غار پیغام لے کر آئے ہوں۔ فرمایا اگر آپ مامور ہیں، اقامت ہو چکی ہے، آپ جماعت کروائیں گے، آپ جماعت کروائیں گے۔ سارا عقیدہ ایک جملے میں نہ سنا دوں آپ کو، حضرت علی اور صحابہ اور امام جناب یار غار کے مقام اور خلافت کا۔ یار غار نے پوچھا آپ مامور ہیں؟ اگر تو مامور، آپ کو مامور بنا کر بھیجا گیا ہے تو آگے بڑے جماعت کرائیں، اقامت ہو چکی ہے۔ یار غار نے کہا مجھے حضور نے اپنا پیغام دینے والا بنا کر بھیجا ہے، علی نماز پڑھے گا تو آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے گا۔ کس منہ سے لوگ علی شیر خدا کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، تاجدار حلتا کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور ان کے اماموں کو بھونکتے ہیں، ان کے اماموں کو۔ جو بات میں بتانا چاہتا تھا وہ یہی تھی، یار غار قدموں کی آہٹ، وہ تو ڈاچی کی آواز بھی پہچانتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جو اونٹنی کی آواز پہچانتے ہیں وہ کتنے مزاج شناس رسول ہوں گے۔ غار میں گئے ہیں، امام الانبیاء ساتھ یار غار ہے، مشرکین نے حملہ کیا، یار غار پریشان ہے۔ اب قرآن سنیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ دو میں سے قرآن کی یہ لفظ سمجھ آ جائے نا، سارا رول ہی مک جاتا ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اعداد میں ایک کے بعد دو ہے، دو کے بعد تین ہے، چار ہے، آگے گنتی چلتی ہے۔ ایک اور دو کے درمیان کوئی اور عدد، کوئی اور ہندسہ، جیسے ایک کے بعد ہمیشہ دو آتے ہیں نا، ایسے نبی کے بعد ہمیشہ صدیق کا نمبر آتا ہے۔ اس پر صراحتاً آیت ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو جیسے ایک کے بعد ہمیشہ دو آتے ہیں نا، نبی کے بعد ہمیشہ صدیق کا نمبر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، جب وہ اپنے صحابی سے، قرآن مجید کی آیات میں صحابہ کا ذکر ہے، ان پر درود بھی ہے، ان کا ذکر بھی ہے، لیکن قرآن مجید میں اگر کسی کی صحابیت کا ذکر آیا ہے صرف صدیق اکبر کی صحابیت کا ذکر آیا ہے۔ اچھا دشمنوں میں اگر کسی دشمن کا نام آیا ہے نا تو صرف ابو لہب کا آیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، دشمنوں میں صرف ابو لہب کا ذکر ہے۔ اور اہل محبت میں صحابیت میں صرف جناب صدیق اکبر کی صراحتاً صحابیت کا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے اوروں کا بھی، لیکن صحابیت کے ساتھ اگر کسی کا ذکر ہے تو صدیق اکبر کا۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کا انداز بتا رہا ہے، ابو جال جیسا، ابو لہب جیسا جفاکار کوئی نہیں، ابو بکر جیسا وفادار اس لیے امام قرطبی نے فرمایا ہے، من انکر غیر صحابیہ تو ابو بکر فہو فاسق، جو جناب ابو بکر کے علاوہ کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کرے گناہ گار ہے۔ ومن انکر صحابیہ تو ابو بکر فہو کافر، جس نے صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کیا کافر ہو جائے گا، چونکہ ان کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے۔ اچھا یار غار امام الانبیاء کی بارگاہ میں ہے، اللہ نے کیا فرمایا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، بس ایک معنی میں نے آپ کو سمجھانا ہے، ایک معنی، پھر صحابہ کا مقام اور گفتگو سمیٹنی ہے۔ تقریباً مجھے 55 منٹ ہو چکے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ ایک معنی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو قوم نے کہا کہ ہم پر مشکل آئی ہے تو کون ہمارا ساتھ دے گا؟ تو جناب موسیٰ نے فرمایا
معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، قوم کو ساتھ شامل نہیں کیا۔ اور جناب یار غار کی باری ہے تو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم۔ تھوڑی سی باریک بات ہے، 20 سیکنڈ توجہ کر لینا، صرف 20 سیکنڈ، سارا مضمون آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی، قرب کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں ہیں؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ 4 قسمیں اللہ کے ساتھ تعلق کی، قرب کی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ جو ہے نسبت عامہ، جو ہر کسی کو حاصل ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی جاؤ اللہ وہاں موجود ہے، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کو موجود پاؤ گے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، وہ سب کو معیت حاصل ہے۔ اور دوسری ہے معیت خاصہ، جو ایمان والوں کو حاصل ہے، جن کے سینے میں ایمان ہے انہیں حاصل ہے۔ اور تیسری ہے معیت خاصہ الخاصہ، جو نبیوں کو حاصل ہے، کہ اللہ ان سے کلام کرتا ہے، اللہ ان پر وحی نازل کرتا ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ ایک ہے معیت عامہ، ایک ہے معیت خاصہ، ایک ہے معیت خاصہ الخاصہ، اور ایک ہے معیت اخص بالذات، اخص بالذات، جو صرف اللہ کے رسول کو حاصل ہے، کہ بلا حجاب رب کی ذات کا دیدار کی ہے، اور کسی کو وہ معیت ملی نہیں ہے مخلوق میں، صرف حضور کو ملی ہے۔ 4 قسمیں ہیں، دوبارہ سن لیں۔ ایک ہے معیت عامہ، جو کافروں مسلمانوں سب کو حاصل ہے۔ دوسری ہے معیت خاصہ، جو ایمان والوں کو، مجھے اور آپ کو حاصل ہے۔ تیسری ہے معیت خاصہ الخاصہ، جو نبیوں کو حاصل ہے، جن پر وحی اترتی ہے۔ چوتھی ہے معیت اخص بالذات، جو صرف اللہ کے رسول کو حاصل ہے۔ جب یار غار پریشان تھے، جب یار غار غار میں ہیں، تو معیت کی کس قسم کے، کس درجے میں تھے؟ دوسرے درجے میں۔ کس درجے میں ہے؟ نبی یا رسول تو نہیں نا، مومن ہے نا، تو ایمان والوں کے درجے میں ہے، معیت خاصہ میں ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، کون بیان کرے یار غار کے مقام کو؟ یار غار معیت خاصہ کے دوسرے درجے میں ہے۔ جب یار غار کا دل پریشان ہوا، امام الانبیاء نے دیکھا میرا ابو بکر پریشان ہے، تو اللہ کے رسول نے یار غار کا ہاتھ پکڑا ہے، دوسرے درجے سے اٹھا کر فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر رب ہمارے ساتھ ہے۔ دوسرے درجے سے اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے درجے میں کھڑا کر کے اپنے درجے کا مشاہدہ کروا دیا ہے، سارے پردے ہٹا کر فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر دیکھو رب ہمارے ساتھ ہے، دیکھو یہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ یار غار معیت کے دوسرے درجے میں تھے، اللہ کے رسول نے دوسرے درجے سے اٹھا کر اپنے قرب خاص میں کھڑا کر کے اپنے مقام میں مشاہدہ کا دیدار کروایا ہے، فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر دیکھو رب ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے میں ایک طالب علم ہوں، سنی قوم کا سب سے چھوٹا آدمی ہوں، پر میں کہتا ہوں جو ہجرت کی رات ہے وہ معراج صدیق اکبر کی رات ہے، جو شب ہجرت ہے وہ معراج صدیق اکبر کی رات ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آ گئے کونین کے سرتاج غار سور میں، نعمت عظما بٹے گی آج غار سور میں، 3 راتیں 3 دن ساتھ نبی کے رہے، ہو گئی صدیق کی معراج غار سور میں۔ آ گئے کونین کے سرتاج غار سور میں، نعمت عظما بٹے گی آج غار سور میں، 3 دن 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے، ہو گئی صدیق کی معراج غار۔ دوسرا درجہ ہے یار غار کا، امام الانبیاء نے اٹھا کر اپنے درجے کا میں یہ نہیں کہتا کہ نبوت کے درجے میں کھڑا کر دیا، نہ نہ، میں کہہ رہا ہوں اپنے درجے اپنے مقام کا مشاہدہ کروایا ہے، اس لیے ہم یار غار کو امام المشاہدہ کہتے ہیں۔ انہوں نے حضور کے خاص درجے کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، ان اللہ معنا، دیکھو رب ہمارے ساتھ ہے، دیکھو رب ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، میں نے جو آپ کے سامنے یار غار کا موضوع شروع کر دیا ہے، ویسے بڑا تفصیل طلب، میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، کوئی ایک موقع ایسا نہیں ملے گا جب اسلام کو مال کی، وفا کی، جان کی ضرورت پیش آئی ہو، یار غار نے پہل نہ کی ہو۔ اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، پہل کرنے والے۔
ہر معاملے میں کیا کرنے والے؟ ایک دن امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کے دن میں آؤں گا، ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے۔ قرب قیامت کی جتنی احادیثیں ہیں نا، یہ قیامت کی جتنے متعلق جتنے احادیث اقوال ملیں گے اس میں آپ کو یہی ملے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ قیامت بپا ہوگی، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر میں ابو بکر کو اٹھاؤں گا، پھر عمر کو اٹھاؤں گا، پھر اہل جنت البقیع کو اٹھاؤں گا، پھر جنت المعلا والے گرد و نواح کے قبرستان والے اٹھیں گے، اور پھر تمام نسل آدم اٹھے گی۔ میں قرب رسول کے حوالے سے ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، آپ کو راویوں میں ایک نام ملے گا عبداللہ بن مبارک۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن مبارک۔ امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں، یہ تابعی بزرگ ہیں، دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں عبداللہ بن مبارک۔ عبداللہ بن مبارک کا ایک پڑوسی تھا، اس نے اپنا مکان بیچنا تھا، تو اس دور کا جو مکان بیچنے والا تھا جسے ہم آج کل پراپرٹی ڈیلر کہتے ہیں، تو اس نے پراپرٹی ڈیلر سے کہا کہ میں نے مکان بیچنا ہے، وہ گاہک لے کے آ جانا۔ وہ ایک گاہک لے کے آیا، خریدار لے کے آیا، اس نے آ کر مکان دیکھا، بڑا اچھا مکان اسے پسند آیا، تو اسے کہا بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ تو اس آدمی نے کہا میں 2000 درہم میں بیچوں گا۔ کتنی قیمت ہے؟ 2000۔ اس دور میں ایک درہم میں ایک بکری آ جاتی تھی، 2000 درہم میں 2000 بکریاں، آج کل دیکھ لیں 2000 بکریاں کتنے میں آئیں گی۔ اس نے کہا جی میں نے 2000 قیمت لگائی ہے، 2000 درہم میں نے لینے ہیں۔ خریدار نے کہا اس علاقے میں 1000 درہم میں اچھا خاصا مکان مل جاتا ہے، اور تو 2000 درہم کیوں لے رہا ہے؟ میرا سفر توڑ چڑھ جائے گا اگر یہ جملہ آپ کے دل پر نقش ہو گیا تو۔ اس نے کہا 1000 تو مکان کی قیمت ہے، 1000 عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ قاری عطا علیہ صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ 1000 مکان کی قیمت ہے، 1000 عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ سارا شہر پھر لے تو جیسا پڑوسی نظر نہیں آئے گا، سارا شہر پھر لے تو جیسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ یہ اپنے گھر میں عبادت کریں گے، وہاں رحمت برسے گی، کچھ چھینٹے تیرے در و دیوار پر بھی پڑ جایا کریں گے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں حیران ہو گیا، جو عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں آ جائے اسے بڑے درجے مل جاتے ہیں، تو جسے نبی نے لٹا ہی اپنے سینے کے ساتھ لیا ہے۔ صبح و شام ہزاروں کروڑوں لوگ روزہ اقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ، سارے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا۔ جب صبح و شام درود السلام حضور کی طرف چہرہ کر کے پڑھا جا رہا ہے تو یار غار پر کتنے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے 70,000 فرشتے صبح میری بارگاہ میں آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، 1,24,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں 1,40,000 فرشتے جب وہاں سلام پیش کرتے ہیں، سعد صدیق اکبر بھی تو لیٹے ہوئے ہیں، سعد فاروق اعظم۔ اور اس سے بڑھ کے جملہ بیان کرنے لگا ہوں، اللہ کریم آپ کو ریاض الجنہ کے سجدے عطا فرمائے، آمین تو کہہ دیں۔ میرے آقا نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ریاض کہتے ہیں ٹکڑے کو، ریاض الجنہ مطلب جنت کا، جنت کا۔ جنہوں نے عمرہ حج کیا ہے بھائی محمود صاحب سے پوچھیں وہاں 2 نفل پڑھنے کے لیے کتنی دیر لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ لوگ ترسیں ہم اس جنت میں 2 نفل پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں ساری تحقیقیں اور تمہارے ساری خرافات ایک طرف، ایک سوال کا جواب دے دیں، یہ جو جنت کا ٹکڑا ہے یہ کس کے پیسوں سے خرید کر نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے؟ یہ کس کے پیسوں سے خریدا گیا ہے؟ یہ زمین پر جنت خریدی ہے تو صدیق اکبر نے خریدی ہے۔ اچھا امام الانبیاء کا جو روزہ اقدس ہے نا، جہاں حضور کا وجود اقدس ہے، اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ جگہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، 7 آسمانوں سے افضل ہے، جنت سے افضل ہے، سدرۃ المنتہا سے افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ بعض دوستوں نے محبت سے سبحان اللہ کہا، بعض سوچ میں پڑ گئے عرش کیا ہے؟ اللہ کی حکومت کا ایک مرکز ہے،
اور حضور اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ اچھا، جس جگہ زمین کا وہ ٹکڑا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس موجود ہے، وہ جگہ کس نے خریدی تھی؟ اگر یار غار کا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتا، اللہ یار غار کے پیسوں سے خریدی ہوئی جگہ پہ کبھی اپنے محبوب کا روزہ نہ بناتا۔ یہ روزہ بنانا، یہ جنت ریاض الجنہ، وہ جنتی ٹکڑا یار غار نے خرید کر نبی کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اچھا، اور آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، قرآن مجید میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، فرمایا مجھے قسم ہے ستاروں کی جگہ کی۔ بمواقع النجوم، نجوم جمع ہے نجم کی، نجم کہتے ستارے کو، جو آدمی ستاروں کی چالوں کا علم جانتا ہے اسے ہم نجومی کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ نجوم کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ستاروں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے ستاروں کی جگہ کی۔ یا رسول اللہ، یہ پروردگار تو قسم اٹھا رہا ہے ستاروں کی، یہ ستارے کون ہیں جن کی جگہ کی تو قسم اٹھا رہے؟ فرمایا میرے محبوب سے پوچھ لو۔ یا رسول اللہ، یہ نجوم کون ہے؟ فرمایا اصحابک النجوم۔ صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں، اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ستاروں کی جگہ کی قسم ہے، نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ ستارے ہیں۔ اس آیت اور حدیث کو ملائیں تو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے، علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان قبروں کی جن میں صدیق و عمر لیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ستاروں کی جگہ وہی ہے جہاں ان کی قبریں ہیں۔ اچھا، میں آتا ہوں ہر سال شاہ جہاں صاحب کے ہاں، علامہ جناب قاری عطا الہی صاحب، جناب محمود صاحب، ان کی دعوت میں ہر سال آتا ہوں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر یہاں میرا کسی سے جھگڑا ہو جائے، میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا کسی سے جھگڑا ہو جائے، کوئی آدمی میرا سر پھاڑ دے، تو جب میں FIR لکھواؤں گا، درخواست لکھاؤں گا، تو جائے وقوع میں کس کا نام لکھواؤں گا؟ کون سا ایڈریس لکھواؤں گا؟ جس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایسا ہی ہے نا؟ بولتے نہیں آپ لوگ، آپ تو محبت کرنے والے ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں مسجد بیٹھا ہوں اس وقت شان مصطفیٰ میں، کوئی آدمی آ کر میرا سر پھاڑ دے، تو یہاں نزدیک تھانہ کون سا لگتا ہے؟ سٹی رنگ پورا۔ میں رنگ پورا سیالکوٹ کے تھانے میں جا کر جب اپنا مدعا لکھواؤں گا، میں بیٹھا ہوا تھا، میں بات کر رہا تھا، فلاں شخص آیا، اتنے فلاں فلاں میرے سامنے موجود تھا، فلاں جگہ فلاں مسجد میں اس مقام پر میں بیٹھا تھا، اس نے مجھ پر حملہ کیا، جگہ لکھائی جائے گی یا نہیں لکھائی جائے گی؟ بولتے نہیں آپ، لکھائی جائے گی نا؟ اللہ کرے میرا موضوع سمجھے میں کیا کہنے لگا ہوں۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، جو یار غار اور فاروق اعظم کی بےدبیاں گستاخیاں کر رہے ہیں نا، پتہ ہے فرشتے FIR میں پتہ کس کا لکھ رہے ہیں؟ پتہ روزے رسول کا لکھا جا رہا ہے۔ جو بےدبیاں، میں پاکیزہ محفل میں آپ کو وہ گالیاں نہیں بتا سکتا جو صحابہ کو نکالی جاتی ہیں۔ کوئی آدمی مجھے کہے تم بڑی تقریریں کرتے ہو، اپنی طرف سے بڑے خطیب ہو، پر تم تو اپنا باپ نہیں ثابت کر سکتے، کیا خیال ہے یہ میری ماں کے کردار پر بات آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بولتے نہیں آپ لوگ۔ آپ نہ ڈریں، تقریر میں کر رہا ہوں، تقریر میں کر رہا ہوں، ہمارا روز کا یہی کام ہے۔ اگر کوئی میری ماں کے کردار کو گالی دے تو مجھے گالی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اور اگر کوئی یہی لفظ فاروق اعظم کے بارے میں بولے، دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ یہ تو گالی چھوٹی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 2-3 صحابہ تھے، بس وہی ہیں جناب بلال، جناب سلمان، جناب مقداد اور جناب ابو ذر غفاری، ان کے علاوہ معاذ اللہ خاکم بدہن جتنے صحابہ ہیں وہ وصال النبی کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حق اہل سنت و جماعت زندہ باد۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جو میں بات عرض کر رہا تھا، آج وہ صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں نا، FIR میں فرشتے روزے رسول کا پتہ لکھ رہے ہیں۔ میں جب آیا تو مجھے صاحب ملے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا پیدائشی ضلع جہلم ہے، میں پیدائشی ضلع جہلم ہے، سیالکوٹ کا رہنے والوں، مجھ سے پوچھ رہے تھے، وہاں گلیوں کے نام اور علاقوں کے نام پوچھ رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ اگر میں جہلم آؤں تو مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے اپنا پتہ لکھ کے دیں۔ میں نے ایڈریس لکھ کر دی ہے، پتہ لکھ کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے 1980 میں یہ اس قانون پاس کیا تھا کہ جو آدمی
پیدا ہوگا نا، یہ دو آدمی ہیں، انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کا رہائشی ضرور ہوگا، اس کا ایک پتہ ضرور ہوگا۔ برما والوں کے ساتھ یہی ظلم کیا گیا ہے کہ ان کے شناختی کارڈ ہی کوئی نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے ایڈریس لکھ دی ہے، میں نے کہا جی میں کبھی آؤں گا تو آپ کے ہاں آؤں گا، آپ سے ملاقات کروں گا، مجھے اپنا پتہ لکھ دیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ نے مجھے خط لکھنا ہو، آج کل تو ویسے خط کا دور نہیں رہا، جب سے موبائل عام ہو گئے ہیں، پہلے خط لکھا جاتا تھا تو آپ میرے پتے پر ہی خط لکھیں گے نا، ایسا ہی ہے نا۔ اگر آپ نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، میں آپ کو جیل میں اپنا ایڈریس دے دوں گا، فلاں پتے پر آئیں، مجھے ٹیلی فون کریں، میں آؤں گا، میرا ڈرائیور آئے گا، کوئی آپ کو لے جائے گا، آپ میرے پاس آئیں۔ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پتہ ہے، میری ساری تقریر ایک طرف، میرے سادہ سے سوال کا جواب دے دیں، مجھے اتنا بتا دیں صدیق اکبر کا پتہ کون سا ہے، یار غار کا ایڈریس کون سا ہے، پتہ کون سا ہے۔ یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پچھلے 1 گھنٹے سے۔ میرے آقا نے سارے فرق مٹا دیے، یار غار کو اپنے پہلو میں لٹا کے بتا دیا، جس نے ابو بکر سے ملنا ہے وہ میرے پتے پہ آ جائے، جس نے مجھ سے ملنا ہے ابو بکر کے پتے پہ آ جائے۔ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں جو آقا کے پہلو میں، آقا کے پہلو میں۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے ہیں، آخری بات ہے، اس پر میں نے گفتگو سمیٹنی ہے، اور پتہ کس ہستی کی بات سنانے لگا ہوں، جن کی ساری زندگی باب مجید پہ گزر گئی ہے، مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں۔ میں نے سنا ہے کسی سے، میں کتب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مدینہ منورہ کے کتب تھے، یہ ولیوں کے کتب تھے، مولانا ضیاء الدین مدنی، قبر جنت البقیع میں ہے۔ ہر سوموار ان کے ہاں محفل میلاد ہوتی تھی، مسجد کی توسیع ہوئی تو گھر مسجد میں آ گیا، اب ان کے بیٹے بیٹھتے ہیں وہاں محفل میلاد ہوتی ہے۔ میں نے کسی سے سنا ہے، یہ بات پڑھی نہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ مولانا ضیاء الدین مدنی کسی ایک دفعہ صرف کسی بزرگ کی کوئی روحانی مسئلہ تھا، وہ لے کر حضور کی جالیوں کے سامنے مواجہ اقدس پر گئے تھے، ورنہ حضور کی جالیوں کے سامنے نہیں جاتے تھے۔ ہم تو گزر جاتے ہیں نا سلام پیش کرنے کے لیے، سنہری جالیوں کے سامنے وہ نہیں جاتے تھے، وہ باہر بیٹھے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولانا ضیاء الدین مدنی اتنے بڑے آپ عالم ہیں اور کتب مدینہ آپ کو کہا جاتا ہے، اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو پتہ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کتے کا کام گھر کے باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا۔ یہ میں نے سنا ہے کہ مولانا ضیاء الدین مدنی اندر نہیں، یہ ہمارے میں ایک آدمی ہے دنیا داری، اس کا فنون لطیفہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ کہتا ہے میں یہاں فلمیں ڈرامے بناتا رہتا ہوں، میں ہر سال جاتا ہوں مدینہ منورہ، اور جب باب سلام سے داخل ہوتا ہوں نا سلام پیش کرنے کے لیے، جب بالکل حضور کی جالیوں کے سامنے جاتا ہوں تو میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں، یا رسول اللہ یہ منہ آپ کو دکھانے کے قابل نہیں، یہ چہرہ آپ کو دکھانے کے قابل نہیں۔ مولانا ضیاء الدین مدنی زندگی مدینہ منورہ میں گزر گئی ہے۔ بس آخری بات ہے، آپ فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ بغداد میں بھی رہا ہوں، شہنشاہ بغداد کے شہر بغداد میں بھی رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں روزانہ بغداد سے کرخ جاتا تھا، اور کس کام کے لیے جاتا تھا؟ وہاں ایک قبرستان تھا، قبرستان میں جاتا، ایک قبر کے سرانے کھڑا ہوتا، ایک کتبہ لگا ہوا تھا، کتبہ سمجھتے ہیں نا، اس پر قبر کے مرنے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، تاریخ اس کی وصال ہوتی ہے، آیت یا شعر لکھا ہوتا ہے۔ میں وہ کتبہ پڑھنے روزانہ بغداد سے کرخ جاتا تھا، بلا ناغہ روزانہ بغداد سے کرخ جاتا تھا۔ اے مولانا ضیاء الدین مدنی، اس کتبے میں کیا خاص بات ہے جو روزانہ وہ کتبہ پڑھنے جاتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں وہاں ایک شعر لکھا ہوا تھا جس میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر تھا، اصحاب کہف کے کتے کا، میرا ساری تقریر کا نچوڑ ہے، وہ شعر پڑھنے میں چلا جاتا تھا۔ اصحاب کہف کا کتا تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں ہے، سورہ کہف اٹھا کر دیکھ لیں، 6 اللہ کے ولی ہیں، 7واں راستے میں مل گیا، ساتھ اس کے کتا تھا، اور قرآن مجید نے کتے کی بیٹھنے کی اداؤں کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، یہ ان کا کتا ہے جو ان کے دروازے پر بیٹھے۔ یہ سورہ کہف پڑھیں، اللہ نے بتایا پچھلی ٹانگیں بچھا کر بیٹھے، اگلی پھیلا کر، جیسے کتا بیٹھتا ہے۔ اور تفاسیر میں کل قیامت کے دن یہ کتا بھی انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ وہ ولیوں کے ساتھ لگا تھا، اللہ نے اس کا کتا پن دور کر دیا تھا۔ اس کتے کا ذکر ہے اس شعر میں، جسے پڑھنے مولانا ضیاء الدین مدنی روزانہ بغداد سے کرخ جاتے۔ آپ فرماتے ہیں وہاں لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ چے باشد چوں سگے اصحاب کہف
داخل جنت شوم در زمرہ احباب تو، او رود در جنت و من در جہنم کے رواست، او سگے اصحاب کہف من سگے اصحاب تو۔ عرض کیا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں جائے، اصحاب رسول کا کتا دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ او رود در جنت و من در جہنم کے رواست، او سگے صحاب کہف من سگے صحاب تو۔ کل قیامت کے دن اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں جائے، اصحاب رسول کا کتا دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ اصحاب کہف کا کتا تھا، ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں، ہم فاروق اعظم کے غلام ہیں۔ مولانا جمال موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ حج کیا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہے، شاگرد ساتھ تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، وصال ہو گیا، وصیت کی، کہا میرا کفن پہنانے کے بعد جنازہ پڑھانے کے بعد مجھے جب جنت البقیع میں دفن کر چکو تو میری قبر کی کچی مٹی پر انگلی سے یہ آیت لکھنا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ۔ شاگردوں نے کہا حضور لوگ لکھواتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کو سورہ اخلاص لکھواتا ہے قبر پہ، آپ یہ کتے والی آیت کیوں لکھوا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں جنت البقیع شیخین کے قدموں کی طرف ہے، حضور کے قدموں کی طرف ہے جنت البقیع۔ تو میں نے ساری زندگی حضور کی حدیثیں پڑھائی ہیں، اپنا مقام بتانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ یہ آپ کے در کا کتا ہے جو آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے۔ اگر کوئی مدینہ منورہ کی گلی سے گزر جائے نا، اللہ اسے بڑے درجے عطا کر دیتا ہے۔ اچھا صحابہ کہف ایک جانور ہے، ایک یہ کتا جو ہے صحابہ کہف کا کیا ہے؟ ایک جانور ہے۔ اب جانوروں سے انسان افضل ہیں، انسانوں میں مسلمان افضل ہیں، مسلمانوں میں اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے صحابہ افضل ہیں۔ صحابہ میں یار غار کا مقام کہاں ہے؟ وہاں ایک نجس جانور تھا جو ولیوں کے دروازے پر آ گیا، اسے بڑی فضیلت مل گئی۔ یہاں یار غار اشرف المخلوقات ہیں اور افضل الصحابہ ہیں، جو حضور کے پہلو میں لیٹے ہیں، جو حضور کے سینے کے ساتھ لیٹے ہیں، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں جو آقا کے پہلو میں۔ آج لوگ مرتے مر جائیں، پٹتے پٹ جائیں، جو مرضی کر لیں، صحابہ اپنی عزتیں لے کر جو رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو چکی ہیں، وہ عزتیں ان سے چھینی نہیں جا سکتی۔ بس یہ سارا ہمارا عقیدہ ہے، اب جو مرضی کر لیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ عزت پا گئی ہیں۔ دیکھیں ہمارے ملک کے جو صدر ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر عارف علوی، پاکستان کے صدر موجودہ ڈاکٹر عارف علوی۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہ آپ کے محلے کے کسی آدمی کو، بیری والا کھو کے کسی آدمی کو صدارتی ایوارڈ دیں، جو حسن کارکردگی کا امتیاز ہوتا ہے، حسن امتیاز ہوتا ہے، وہ تمغہ امتیاز جسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کے محلے کے کسی آدمی کو صدر صاحب تمغہ امتیاز اس کے گلے میں ڈالیں اور آپ کی گلی میں نالی میں جھاڑو پھیرنے والا چوڑا اس آدمی کی عزت نہ بھی کرے، اس کی عزت میں کوئی فرق آئے گا؟ بس میرا موضوع مکمل ہو گیا، جو پیغام میں آج آپ کو دینا چاہتا تھا۔ بھئی ملک کا صدر اسے گلے میں میڈل ڈال رہے اور آپ کی گلی میں جھاڑو پھیرنے والا چوڑا اس کی عزت نہیں بھی کرتا، اس کی عزت میں کوئی فرق ڈالا جا سکتا؟ بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ آج ماچھنوں کے بیٹے، آج گلیوں میں جھاڑو پھیرنے والے چوڑے چمار صحابہ کی عزت نہ بھی کریں، صحابہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے عزت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے، عزت کے تمغے عطا فرما دیے۔ میں کتنی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناؤں؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخرہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ صحابہ کی عزت ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ صحابہ کی عزت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ صحابہ کی عزت ہے۔ الذین یبایعونک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ صحابہ کی عزت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صحابہ کی عزت ہے۔ نالیوں میں جھاڑو پھیرنے والے چوڑے صحابہ کی عزتیں نہ بھی کریں، ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں ڈالا جا سکتا۔ کیوں؟ بادشاہوں کے بادشاہ نے عزت کے میڈل عطا فرما دیے۔
ताजदार गोल्डा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है जो मेरा सारा मजमून जमा कर देगी। आप जानते हैं चाँद की जो 3 रातें हैं ना, 13, 14, 15 रातें, इन्हें अयाम बीत कहा जाता है। 13, 14 और 15 चाँद की 3 रातें। इन रातों में चाँद मुकम्मल हो जाते हैं। 13वीं को, 14वीं को, 15वीं को फिर ढलना शुरू होते हैं। तो आप जानते हैं इन 3 दिनों के रोज़े रखना हजूर की सुन्नत है। इन 3 रातों में ना रात के वक्त कुत्ते वहाँकते हैं। वहाँकना समझते हैं? रोते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। कुत्ते रोते हैं। क्यों रोते हैं? इसलिए कि दूर चाँद उन्हें एक रोटी की तरह नज़र आता है। वो समझते हैं कोई रोटी है, अब वहाँ पहुँच नहीं सकते तो वहाँकते हैं, रोते हैं। ताजदार गोल्डा फरमाते हैं 4 गम कुत्तों को रोने पे उकसाते रहे। अल्लाह करे आप समझ जाए। 4 गम हैं जिनकी वजह से वो कुत्ते रोते हैं। कितने गम हैं? 4 गम कुत्तों को रोने पे उकसाते रहे। कौन से 4 गम हैं? एक चांद, फिर हसीन, फिर रोशन, फिर इतना बुलंद। गौर करें, एक तो वो चांद है, फिर वो हसीन भी है, फिर वो रोशन भी है, फिर वो इतना बुलंद भी है। 4 गम कुत्तों को रोने पे उकसाते रहे। एक चांद, फिर हसीन, फिर रोशन, फिर इतना बुलंद। ये बात सुन के ज़रा हम भी चौंके कि ज़ात का कुत्ता हो और ना भौंके। ये बात सुन के ज़रा हम भी चौंके कि ज़ात का कुत्ता हो और ना भौंके। आज जो सहाबा की इज़्ज़तों पर भौंक रहे हैं वो भौंकते ही मर जाएंगे। उन चांद की इज़्ज़त में कोई फ़र्क डाला जा सकता? अल्लाह ने अपने महबूब मुकर्रम की निस्बत से सहाबा को बड़ी इज़्ज़तों से और बड़ी रिफ़तों से नवाज रखा है। मैं मज़ीद गुफ्तगू नहीं करूँगा कि नमाज इशा से लेकर अब तक आप लोग बैठे हुए हैं। 1-2 गुजारिशात हैं रबी नूर के हवाले से, वो ज़रूर बयान करना चाहता हूँ। बस 10-20 सेकंड में बात ख़त्म कर रहा हूँ। एक तो कोशिश करें कि हर उम्मती 12 रबीउल अव्वल की सुबह कम से कम एक कुरान पढ़ के हजूर की बारगाह में पेश करें। अच्छा, मैंने गौर किया है शायद कोई इंशाअल्लाह कह दे। ज़ुबान और दिल का ज़्यादा फासला नहीं, अब ज़ुबान से इंशाअल्लाह कह दें। अल्लाह दिल को तौफीक अमल भी अता फरमाए। अब पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते तो 12 सिपारे तो पढ़ ही सकते हैं। अभी से दुरूद शरीफ पढ़ना, गिनना, शुमार करना शुरू कर दें। 12वीं सुबह सारा दुरूद व सलाम हजूर की बारगाह में पेश कर दें। आखिरी बात है और ये मेरा दर्द दिल है। मुझे 18-19 साल हो गए तबलीग करते हुए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ खुदा के लिए, मिलाद शरीफ मनाएं, जितना चाहते हैं उतना मनाएं, जी भर कर मिलाद मनाएं। पर ये मेरे बंदे हुए हाथ देखें, उस तरह मिलाद ना मनाएं कि आप मिलाद मनाकर घर चले जाएं और सारा साल हजूर के मिलाद पर एतराज़ होता रहे। बुरा नहीं मनाना मेरी बात का, मैं मुसाफिर समझ कर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप जो लोग हैं ना सिर्फ 10 दिन के आशिक हैं, बस 10-12 दिन। आपने झंडियाँ भी लगानी है, लाइटिंग भी लगानी है, मिठाइयाँ भी बांटनी है, जुलूस भी निकालने हैं। 12 दिन बाद आपने घर चले जाना है। आपने घर में चले जाकर भूल जाने हमने किसी नबी का मिलाद भी मनाया था। आपने भूल जाना है। जब शादी के मौका पर पीले पटके गले में डालकर आपने नाचना है ना, आपने भूल जाना है हमने किसी का मिलाद मनाया था। जब माँ या बाप के सामने ज़बान दराजी करेंगे ना, भूल जाएंगे हमने किसी मौलम अखलाक का मिलाद भी मनाया था। जब किसी बहन बेटी का हक मारने लगेंगे तो भूल जाएंगे हमने मिलाद भी मनाया था। जब राह चलती किसी बहन बेटी को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, भूल जाएंगे हमने किसी हया वाले पैगंबर का मिलाद भी मनाया था। मैं कहता हूँ आज हमारी गलियों में बहनें बेटियाँ निकलती हैं तो गैर मुस्लिम आकर देख रहे हैं, तो यूरोप के लोग आकर देखते हैं, हम ही देखते हैं उन्हें, हम ही आंखें फाड़ फाड़ कर। और इससे बढ़कर मेरे पास जुमला नहीं जो मैं अपने जवानों को दे सकूं। अगर मेरी वजह से कोई बहन बेटी मुझे देकर अपना रास्ता बदल ले तो फिर मुझ में और गली में खड़े कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं। अगर मेरी वजह से कोई बहन बेटी देखे ना, वो खड़ा है जिसकी निगाहों में ही ऐब है, जो बदनिगाही करता है, वो सामने वो बदतमीज़ आदमी खड़ा है, अगर मेरी वजह से किसी बहन बेटी को अपना रास्ता बदलना पड़ जाए तो फिर मुझ में और गली के कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं। आप और ख़ास बात ये है मिलाद मनाना है तो 12 महीने हमने जवाब देना है। इसलिए अगर आप हमारा साथ नहीं ना दे सकते तो हमारे रास्ते भी मुश्किल ना करें। अगर हमारा साथ नहीं दे सकते तो हमारे रास्ते तो ना मुश्किल करें।
اللہ کریم ہمیں شرعی آداب کے ساتھ میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر دعا گو ہوں میزبان دوستوں کے لیے اللہ کریم ان کے حسن نیت سے بڑھ کے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، خیر کثیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔